بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو ہمارا مربی و پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے امام کائنات بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اس سے قبل بیان چل رہا تھا حج کے تعلق سے۔ حج کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، بیان کی گئیں، اور آج میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر پہلا اور آخری حج وہ حجۃ الوداع کیا ہے، یعنی وہی آپ کا پہلا بھی ہے اور وہی آپ کا آخری حج بھی ہے۔ مکہ سن 8 ہجری میں فتح ہو گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ کے اندر داخل ہوئے جہاں سے آپ کو نکالا گیا۔ سن 9 ہجری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر کے مقرر کیا، انہیں مکہ کی طرف روانہ کیا۔ لیکن سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا کہ اس سال میں خود بھی حج کے لیے نکلوں گا، اور جتنے لوگوں کو حج کرنا ہے وہ سب کے سب میرے ساتھ آ جائیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے اور سننے والوں کے لیے، کہ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلیں گے اور آپ کے ساتھ حج کریں گے اور آپ کے طریقے کو سیکھیں گے۔ جس طریقے سے آپ حج کے ارکان ادا کریں گے ویسے ہی ہم بھی ادا کریں گے۔ آج موقع ملا ہے، اس لیے ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے نکلے۔ چاروں طرف سے لوگ، ہر طرف سے، اس منادی کے بعد، اس اعلان کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ کے جب ذوالخلیفہ پہنچے، اور ذوالخلیفہ سے پھر جب بیدہ کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کا پورا ہجوم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ چکا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے سامنے حد نگاہ تک لوگ پیدل، پیادہ اور سواری کے ساتھ ہر طرح سے لوگ موجود ہیں۔ آپ کے دائیں دیکھا جائے دائیں طرف بھی، آپ کے بائیں دیکھا جائے بائیں طرف بھی، آپ کے پیچھے ہر طرف سے لوگ
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے سب تیار. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں داخل نہیں ہوئے، آپ کی ازواج مطہرات بھی ہیں. مقام صرف میں پہنچتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی جب حضرت عائشہ کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عائشہ رو رہی ہیں. وہ اماں عائشہ جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے نکلی تھی، اس ارادے سے نکلی تھی. اللہ کے نبی داخل ہوئے، حضرت عائشہ رو رہی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ آخر کیوں رو رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ حضرت اماں عائشہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں سوچتی تھی کاش کہ میں اس سال آپ کے ساتھ نہ نکلی ہوتی، اس سال میں آپ کے ساتھ نہ نکلی ہوتی. ان کو اتنا افسوس ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ، آخر کیا بات ہے؟ کیا ماہواری سے ہے؟ ان کو مہینہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں تکلیف تھی، وہ رو رہی تھی. اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی، میں آپ کے ساتھ نہ نکلی ہوتی کاش کی. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ، ایسا نہیں. آپ نے بتایا، آپ نے سمجھایا، آپ نے تسلی دی، کہا یہ تم تنہا نہیں ہو، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، تمہاری کوئی خطا نہیں ہے، تم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام بنات پر، تمام خواتین پر اللہ تعالی نے مقدر کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، یہ تو ہونا ہی ہے. تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم بیت اللہ کے طواف کے سوا حج کے سارے ارکان ادا کرو. بیت اللہ کا طواف نہ کرو بلکہ سارے ارکان حج کے ادا کرو. جس طریقے سے تمام حاجی ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے تم تمام ارکان کو ادا کرو. صرف بیت اللہ کا طواف نہ کرنا. بیت اللہ کا طواف کب کرنا؟ جب اس سے پاک ہو جانا، اس کے بعد طواف کر لینا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ کے اندر داخل ہوئے جہاں سے آج 10 سال پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا، جس میں عبادت کرنے کے لیے روک دیا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کے لیے گئے تھے تو آپ کے کیا کہتے ہیں پیٹھ کے اوپر، آپ کے شانے کے اوپر اوجھڑی رکھ دی گئی تھی. یہ وہی سرزمین تھی، یہ وہی جگہ تھی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج داخل ہو رہے ہیں. اور آج چاروں طرف سے لوگ ہیں. مکہ کے لوگ بھی دیکھنے کے لیے آئے، مکہ کے لوگ شامل ہو رہے ہیں. اور روایت کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے تقریباً 1,44,000 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ لوگ جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے صرف اس وجہ سے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے وہ تمام احکام سیکھ لیں، جان لیں کہ اللہ کے نبی کیسے حج کرتے ہیں. آج حاجی نکلتا ہے، اللہ کے نبی حج کے لیے نکلے، ارادہ کیا بنایا؟ اللہم حجتن لا ریاء فیہا،
اللہ کے نبی یہ دعا کرتے ہوئے نکلے کہ اے اللہ جو میں حج کے لیے نکلا ہوں اس حج کو ریا سے بھی پاک کر دینا، دکھاوے سے پاک کر دینا۔ اے اللہ ریا اور دکھاوے سے میں بچنا چاہتا ہوں۔ کون؟ یہ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ریا اور نمود سے اللہ مجھے بچا، میری حفاظت فرما، میرا حج جو میں نکلا ہوں اس کے اندر ریا شامل نہ ہو۔ ریا سمجھ رہے ہو؟ دکھاوا، دکھاوا جیسے آج لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، پھولوں کے مالے، بڑا سواگت ہوتا ہے، بڑا انتظامات ہوتا ہے، حج کے کسی طریقے سے پیسے اکٹھا کرتا ہے، پھر کھلانے کے لیے تمام لوگوں کو اس کے لیے پیسے چاہیے، تمام خرچ کرتا ہے، یا آ جائے اس کے بعد تمام خرچ کرتا ہے۔ یہ تمام دعوتیں جو ہوتی سب کی سب فضول ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دکھاوا ہے، ریاکاری۔ حج کے لیے جا رہے ہو اللہ کے راستے، بس اللہ سے یہ دعا کرو کہ اس کی بارگاہ میں نکلا ہوں، پروردگار عالم یہ جو روپیہ اور پیسہ اللہ تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، اللہ تو اس حج کو قبول فرما۔ یہ دعا مانگتے ہوئے نکلو، جہاں سے تمہارے قدم اٹھتے جائیں گے، جہاں سے نکلے ہو اللہ گناہوں کو مٹاتا جائے گا، تمہارے درجات کو بلند کرتا جائے گا۔ تم جب لوٹو گے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے لوٹو گے۔ اگر تمہارے اندر ریا ہے، دکھاوا ہے، نمود ہے، یہ تمام چیزیں تم نے خرچ کی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ حج اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ یہی ہے، ریا کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا ڈر اور خوف ہے تو وہ ریا۔ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا ڈر ہے اور خوف ہے، بڑے شرک اور اس طریقے کے تو انسان بچ جاتا ہے، لیکن دکھاوا انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ اور حج کرنے کے لیے نکلا ہے اللہ کے راستے میں، تو ان تمام چیزوں سے انسان کو اپنی نیت کو صاف کر لینا چاہیے، درست کر لینا چاہیے، پھر بیت اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور طواف کرنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر میں مقام ابراہیم مصلی، اس آیت کو اللہ کے نبی نے تلاوت فرمایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ابراہیم کے مقام کو، جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو، نماز کی جگہ۔ اللہ کے نبی نے 2 رکعت وہاں پر نماز پڑھی طواف کے بعد۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کی سعی کی۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی، ایک علامت ہے، ایک نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے صفا پہاڑی پر چڑھتے اور بیت اللہ کی طرف اپنے رخ کو کرتے، اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف کیا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت بیان کی، اللہ کی بڑائی بیان کی، اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد۔ اللہ کے نبی یہ دعا پڑھتے ہیں کس پر؟ صفا پہاڑی کے اوپر۔ اللہ کے نبی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
یہی وہ بیت اللہ ہے جس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. آج اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہیں, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اس کا کوئی بھی شریک و ساجی نہیں ہے, کوئی بھی شریک و ساجی. لہ الملک ولہ الحمد. ایک روایت کے اندر ہے لہ الملک ولہ الحمد کے بعد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اس روایت کے اندر ہے لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی, لہ الملک, اللہ تیری ہی بادشاہت ہے, تیرے سوا کسی کی بادشاہت نہیں. لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ, تیری ہی حمد ہے, تمام طرح کے حمد صرف خالص اللہ کے لیے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ پروردگار عالم ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے نبی نے یہ دعا پڑھی, وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ, اور اللہ تعالی نے اپنے بندے کی مدد فرمائی. وَنَصَرَ عَبْدَهُ, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی. وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ, اور تنہ تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے لشکر کو شکست دے دی. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنہ تنہا اکیلے ہی اللہ نے کیا کیا, پورے لشکر کو شکست دے دیا. آج یہ بیت اللہ کے اندر جو یہ داخل ہوئی, یہ کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائے. کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ. پھر آپ نے صفا سے مروہ کی طرف گئے. درمیان میں آج کل تو بڑے اسباب ہیں اور وہاں گرین لائٹیں لگا دی گئی ہیں, کہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلے اور کہاں پہ آہستہ چلے, یہ تمام چیزیں وہاں پر نشاندہی کر دی گئیں. اب پہلے کی طرح پہاڑی نہیں ہے, تب تو وہ پہاڑ تھے. صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑ تھے, وہ پہاڑیاں نہیں. اب سب وہ چیزیں ہموار کر دی گئی ہیں, صحیح کر دی گئی ہیں. اب حجاج اکرام جب حج کرنے کے لیے جاتے تو وہاں گرین لائٹیں لگا دی گئیں. آپ مروہ کی طرف چلے اور مروہ پہاڑی پر چڑھ کر کے آپ نے وہاں بھی اسی طریقے سے بیت اللہ کی طرف اپنے چہرے کو پھیرا اور وہاں بھی دعا کی, اور یہی دعا پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو سکھا رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, یہ صفا اور مروہ اللہ کے نشانیوں میں سے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ منا کی طرف روانہ ہوئے, اور پھر منا سے 9 ذی الحجہ کو اللہ کے نبی عرفہ آئے, اور عرفہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد ایک خطبہ دیا, ایک طویل خطبہ دیا. اس خطبے کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی ان تمام رسموں کا تذکرہ کیا جو ان کے اندر پائی جاتی تھی, وہ تمام برائیاں جو ان کے اندر پائی جاتی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جاہلیت کی تمام رسموں کو میں اپنے قدموں کے نیچے کچلتا ہوں, روندتا ہوں. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خطبہ دیا. اس سے قبل حضرت سراقہ بن جوسم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوال کیا. یہ وہی سراقہ ہیں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے 100 اونٹ کے لالچ میں نکلے تھے کہ آج کسی کو بتانا نہیں ہے, تنہا نکل کر کے جا کر کے اور خود ابو بکر کو اور اللہ کے نبی کو قید کر کے مکہ والوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دینا ہے, کیونکہ ان کے پاس تیز رفتار گھوڑا بھی تھا, سواری بھی تھی, اور یہ سوچ کر کے گئے تھے کہ آج ہر حال میں ان 100 اونٹوں کا انعام ہمیں حاصل کرنا ہے. یہ وہی سراقہ ہے
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پکڑنے کے لیے گئے تھے، آج وہی سراقہ اللہ کے نبی سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، یہ حج اور عمرہ جو آپ دونوں ایک ساتھ کر رہے ہیں، کیا یہ ہمیشہ کے لیے ہے یا صرف اسی وقت کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ آج کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ حج اور عمرہ ہمیشہ کے لیے ہے، دونوں ایک ساتھ ہمیشہ کے لیے، دونوں ایک ساتھ کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ پہلے لوگ یہ جانتے تھے کہ صرف حج کے درمیان حج ہی ہو سکتا ہے، عمرہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہی سراقہ ہیں، ان کا یقین اتنا تھا کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیمار ہوئے، بیماری نے آ گھیرا اور شدید بیمار ہو گئے، تھوڑا نہیں، ایسا بیمار ہوئے کہ لگ رہا روح پرواز کر جائے گی، نکل جائے گی جسم سے۔ لوگ عیادت کرنے کے لیے آئے اور رو رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں۔ حضرت سراقہ نے کہا آخر تم لوگ کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں، آپ کی حالت اور کیفیت کو دیکھ کر کے ہم لوگوں کو رونا آ رہا ہے۔ کہا نہیں، تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہماری روح پرواز ہونے والی ہے، یاد رکھو میری روح ابھی اس وقت تک پرواز نہیں ہوگی، نہیں نکلے گی جب تک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری نہ ہو جائے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی کی یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی، ابھی روح کہاں سے پرواز ہوگی؟ یہ اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا تھا۔ یہ ہیں وہ سراقہ جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تھے۔ اس وقت یقین نہیں تھا، لیکن اس وقت کی گئی ہوئی پیشن گوئیاں ان کو بعد میں اتنا یقین ہوتا ہے ایمان لانے کے بعد کہ موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی کہتے ہیں ابھی موت نہیں آئے گی، مجھے ابھی موت نہیں چھو سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہونی ہے۔ اور یہی ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ وہ دور آیا اور آنکھوں سے دیکھا گیا، حضرت عمر نے بلایا اور بلا کر کے کہا آج کہاں ہے سراقہ، آج وہ کہاں ہے سراقہ، آج ان کو بلاؤ میرے سامنے، یہ قیصر و کسریٰ کے کنگن موجود ہیں، آج جب تک میں ان کو اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھ میں نہ ڈال دوں تب تک مجھے سکون نہیں ہوگا۔ یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کتنا یقین تھا، اور آج ہمارا یقین کیسا؟ ہم دھلم الیقین ہیں، ہمیں نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی شک رہتا ہے۔ اسی ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل فرما، یہ آیت نازل فرما دی۔ یہ کیوں نازل فرمائی؟ اللہ کے نبی نے حج کے ارکان جو ادا کر رہے، اللہ تعالیٰ نے آج کے دن دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں۔ یہ وہ آخری نبی ہے، یہ آخری پیغمبر، یہ آخری رسول۔ آج جو ارکان سیکھنا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم لوگ جو کچھ سیکھنا ہے مجھ سے آج سیکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ سال مجھ سے ملاقات نہ ہو، آئندہ سال مجھ سے ملاقات نہ ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس حج میں فرماتے ہیں، کہا یہی نہیں، انتم تسالون عنی، کہا تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، فما انتم قائلون،
اس وقت تم لوگ کیا جواب دو گے؟ یعنی کل قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، تو میرے متعلق پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا، اس وقت تم لوگ کیا کہو گے، کیا جواب دو گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو 1.25 لاکھ کا یا 1,44,00,000 کا جو مجمع تھا، اس سے خطاب کرتے ہوئے ان تمام لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ تم سے میرے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یہ جو 23 سالہ زندگی ہے، جو میں نے دعوت دی، جو پیغام پہنچایا، جو شریعت اور دین رب نے مجھے دیا تھا، اس کو میں نے تم تک پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا، یا اس کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے؟ کمی جو تھی وہ اللہ نے پوری کر دی۔ اس آیت کو نازل کرنے کے بعد اب اس کے اندر کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے نبی کے وصولوں کے خلاف کیا، سمجھ لو کہ وہ ہلاک و برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کہا تم لوگ اس وقت کیا جواب دو گے؟ وَأَنْتُمْ قَائِلُونَ، تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ سب نے کہا قالوا نشہد انک قد بلغت وعدیت، کہ اے اللہ کے نبی میں یہ جواب دوں گا کہ آپ نے دعوت اور تبلیغ جو پیغام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا وہ سب ہم تک برحق پہنچا دیا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صداقت کے ساتھ جس پیغام کو دیا تھا اسی صداقت کے ساتھ آپ نے ہم تک پہنچا دیا۔ آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، وَنَصَحْتَ، اور آپ نے نصیحت کر دی، ہم لوگوں کو بتا دیا، ہم آپ کے طریقے پر چلتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجمع میں اپنی سبابہ انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا، آسمان کی طرف اٹھایا اور دعا کی، اللہم اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ یہ کلمات دہرائے، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ لوگوں کو بھی گواہ بنایا اور اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا۔ یہ کون ہے؟ امام کائنات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج اس آیت کریمہ کے نازل ہو جانے کے بعد بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نبی کے طریقے کو بھی چھوڑ دیا، بہت ساری منچاہی باتیں اپنی طرف سے داخل کر لی، جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں، منمانی خواہشیں پوری کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امانت کے ساتھ جو امانت پہنچائی ہے، اس امانت کو قیامت تک آنے والے انسانوں تک اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں، کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، کوئی قاصد آنے والا نہیں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس امانت کو اسی صداقت کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتے رہو اور یہ قیامت تک پیغام چلتا رہے۔ اللہ تم سے سوال کرے گا، پوچھے گا قیامت کے دن، تم نے اس امانت کا حق کتنا ادا کیا؟ تو کیا جواب دو گے؟ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، ہم تو نماز مسجدوں میں آنا ہی مشکل تھا، امانت کا حق کیا ادا کرتے؟ کیا جواب دو گے؟ اللہ کے سامنے یاد رکھو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت ہم تک پہنچائی ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اسی صداقت کے ساتھ، اسی امانت کے ساتھ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں تک پہنچایا۔ وقت کافی ہو رہا ہے، باتیں اور بھی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور طریقے پر چلنا آسان فرما دے، آپ کے طریقے پر نماز پڑھنا، تمام عبادات کرنا اللہ آسان فرما دے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ابھی انضمام الحق بھائی جن کا کہیں جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کے دماغی چوٹ ہے، ابھی جلد ہی شادی بھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم جو ان کو تکلیف پہنچی اللہ ان کی تکلیف کو دور فرما دے، اور جو اللہ ان کو دماغی چوٹ ہے اللہ تو اسے آسانی سے اللہ سہولت کے ساتھ شفا عطا فرما دے، اور اللہ ان کے لواحقین کو اللہ صبر عطا فرما۔
پروردگار عالم ہم میں سے تمام مسلمان بھائی جو پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں، اے اللہ انہیں روزیوں سے نواز دے۔ آج ہم زندگی کے بارے میں بہت کچھ سوچتے ہیں، لیکن یہ پانی کے بلبلہ کی طرح ہے، کب کیا ہو کچھ پتہ نہیں ہے، کب کہاں کیا ہو جائے۔ اس سے پہلے اگر ہم توبہ کر لیں تو یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اور ہم زندگی بہت سوچے ہوئے ہیں اور چلتے چلتے ٹھوکر لگتی ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے ہمیں اللہ کے سامنے توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی اللہ تیرے راستے، تیرے دین اور ایمان میں اللہ ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کی مدد فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہیں، اللہ انہیں روزیوں سے نواز دے۔ اللہ جو قرض دار ہیں، اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے راستے کھول دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔